آسمان اول کو یعنی پہلے آسمان کو، آسمان دنیا کو ستاروں سے منور کر دیا ہے، ستاروں سے آراستہ کر دیا ہے، ستاروں سے سجا دیا ہے، ستاروں سے بھکے نور بنا دیا ہے۔ پورا آسمان، جب آپ کھلے آسمان کے نیچے کھڑے ہوتے ہیں، آپ نگاہ اوپر اٹھائیے تو کوئی جگہ باقی نہیں ہے جہاں ستارہ نظر نہ آتا ہو۔ لیکن ایمانداری سے بتانا، کوئی گن کے بتا سکتا ہے آسمان میں کتنے ستارے ہیں؟ کوئی شمار کر سکتا ہے؟ کوئی اکاؤنٹنگ کر سکتا ہے کہ آسمان میں کتنے ستارے ہیں؟ آج تک کسی ماں نے کوئی بیٹا جنم ہی نہیں جو آسمان دنیا کے تاروں کی گنتی کرے۔ پھر دوسرا آسمان، پھر تیسرا آسمان، اس میں بھی ستارے ہیں، چوتھا آسمان، اس میں بھی ستارے ہیں، پانچواں آسمان، اس میں بھی ستارے ہیں، چھٹا آسمان، اس میں بھی ستارے ہیں، ساتواں آسمان، اس میں بھی ستارے ہیں۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا، ہم نے تمام آسمانوں کو ستاروں سے منور کر دیا ہے، ستاروں سے آراستہ کر دیا ہے۔ لیکن اے لوگوں، آج تک جاپان کی کمپیوٹرائز دنیا نے نہیں بتایا کہ آسمان میں کتنے ستارے ہیں۔ آج تک یورپ کی پڑھی لکھی آبادی میں کسی خاتون نے کوئی ایسا بیٹا پیدا نہیں کیا ہے جو اپنے علم کی بنیاد پر آسمان کے تاروں کو شمار کرے، آسمان کے تاروں کی گنتی کرے۔ لیکن اے لوگوں سنو، اسے ہندوستان کی سرزمین کے اوپر جانتے ہو، یہ ہندوستان ہمارا وطن ہے، اس لیے ہم کو پیار ہے۔ یہ ہمارے باپ کا وطن ہے، یہ ہمارے باپ کی پیدائش کی جگہ ہے۔ اس لیے دنیا کا اولین انسان، دنیا کا پہلا منو، دنیا کا پہلا بشر، دنیا کا پہلا آدمی حضرت آدم آئے ہیں تو ہندوستان کی دھرتی کے اوپر آئے ہیں۔ اس لیے پتہ یہ چلا یہ ہندوستان ہمارا ہے، ہمارے باپ دادا کا ہے، یہ وراثت میں ہندوستان ملا۔ تو میرے عزیز، آسمان دنیا کو اللہ رب العزت نے ستاروں سے آراستہ کر دیا، اور ہم کو اس سرزمین ہند کے اوپر ناز کیوں نہ ہو کہ ہندوستان کی سرزمین کے اوپر ایک ایسی خاتون جس نے ایک ایسا بیٹا جنم دیا جس کو دنیا امام احمد رضا خان جس کو دنیا مجدد اسلام کہتی ہے، جس کو دنیا امام احمد رضا خان کہتی ہے۔ انہوں نے کہا لوگو، تم آسمان دنیا کی بات کرتے ہو، کتنے ستارے ہیں اس کے گنتی کی بات کرتے ہو، تم اسی میں مست ہو۔ سنو، بریلی کے تاجدار نے جب قلم کو اٹھایا تو کہا سنو، آسمان دنیا کے ستاروں کا نام بھی جانتا ہوں، ان کا کام بھی جانتا ہوں۔ کون ستارہ کب نکلتا ہے مجھے اس کا بھی علم ہے، کون کب تک نکل رہے گا اس کا بھی علم ہے، کون کب ڈوبے گا اس کا بھی علم ہے، کون کس کے قریب ہے اس کا بھی علم ہے، کون کس سے دور ہے اس کا بھی علم ہے۔ میں نے کہا او بریلی کے تاجدار، او فاضل بریلوی، اے سنیوں کے چاند، اے بریلی کے سلطان، یہ بتاؤ آسمان میں کتنے ستارے؟ کہا گنتی کی بات کرتے ہو؟ نام میں نے کہا نام بتاؤ۔ کہتے ہیں ایک آسمان پہ بڑا ستارہ ہے جس کا نام قمر ہے، قمر ہے۔ ایک اور آسمان پہ ستارہ ہے جس کا نام بدر ہے۔ ایک آسمان کا بڑا مشہور ستارہ ہے جس کا نام مشتری ہے۔ ایک آسمان کا ایک بڑا مشہور نایاب ستارہ ہے جس کا نام زہرہ ہے۔ ایک آسمان کا بڑا مشہور ستارہ ہے جس کا نام قمر ہے۔ میں نے کہا او فاضل بریلوی، یہ تو آسمان کے ستاروں کو بتایا ہے، لیکن زمین کے ستاروں کو بتا دو۔ آسمان بھی ستاروں سے خالی نہیں ہے۔ بریلی کے تاجدار فرماتے ہیں سنو، تم آسمان کے ستاروں کی بات کرتے ہو، ارے آسمان بھی ستاروں سے بھرا اور زمین بھی ستاروں سے بھری ہے۔
میں نے کہا او فاضل بریلوی، وہ آسمان کا تارا ہے جو قمر ہے، وہ آسمان کا تارا ہے جو بدر ہے، وہ آسمان کا تارا ہے جو مشتری ہے، وہ آسمان کا ستارہ ہے جو مریخ ہے، وہ آسمان کا ستارہ ہے جو زہرہ ہے۔ اب جڑا زمین کے ستاروں کا نام بتا دو۔ بریلی کے تاجدار نے قلم اٹھایا کہ سنو، آسمان کے ستارے کو قمر کہتے ہیں اور زمین کے ستارے کو حضرت عمر کہتے ہیں، آسمان کے ستارے کو بدر کہتے ہیں اور زمین کے ستارے کو صدیق اکبر کہتے ہیں، آسمان کے ستارے کو اگر مشتری کہتے ہیں تو زمین کے ستارے کو مولا علی۔ آسمان بھی ستاروں سے خالی نہیں ہے، زمین بھی ستاروں سے خالی نہیں ہے۔ بریلی کے تاجدار نے کہا آنکھ والا تیرے جلووں کا تماشا دیکھے، آنکھ والا تیرے جلووں کا تماشا دیکھے، دیدے کور کو آئے نظر کیا دیکھے، دیدے کور کو آئے نظر کیا دیکھے۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے دنیا میں کوئی چیز بے مقصد نہیں پیدا کی، کوئی چیز بے مقصد نہیں پیدا کیا۔ چونٹی پیدا کیا تو مقصد ہے، مچھر کو بنایا تو مقصد ہے، زمین کو بنایا تو مقصد ہے، انسان کو بنایا تو مقصد ہے، جانوروں کو بنایا تو مقصد ہے، ہواؤں کو بنانے کا مقصد ہے، ستاروں کو بنانے کا بھی مقصد ہے۔ مقصد سے کوئی چیز خالی نہیں ہے۔ میں نے کہا اے اللہ، زمین بنایا یہ مقصد ہے، آسمان بنایا یہ مقصد ہے، چاند بنانے کا ایک مقصد ہے، ستاروں کو بنانے کا ایک مقصد ہے، سورج بنانا ایک مقصد ہے۔ یہ تو کمل بات آنے والی ہے، سورج سے روشنی ملتی ہے، سورج سے روشنی ملتی ہے، چاند کو تو نے بنایا مقصد کے لیے، بات سمجھ بھی آتی ہے، چاند سے چاندنی ملتی ہے، لیکن ستاروں کو بنانے کا کیا مقصد ہے؟ نہ اس سے روشنی ہوتی ہے، نہ اس سے چاندنی ملتی ہے، آخر مقصد کیا؟ تو رب کی مشیت نے آواز دیا کہ سنو سنو، تاروں کے بنانے کا یہ مقصد ہے کہ جب شیطانی گروہ، شیطانی جتھا، شیطانی جماعت جب اپنے پورے جماعت کے ساتھ جب آسمان کی طرف بڑھتا ہے تو ہم نے تاروں کو یہ ڈیوٹی لگا دیا ہے کہ خبردار اس طاقت کو اوپر نہ آنے دینا، اس طاقت کو اوپر نہ آنے دینا۔ اور زمین کے اوپر ہم نے علی کو اس لیے بنایا تاکہ زمین کے اوپر کوئی شیطانی بکواس نہ ہونے پائے، تو جو کام آسمان کے ستارے کر رہے ہیں وہی کام زمین کے ستارے کر رہے ہیں۔ آسمان پہ تمام ستارے چمکتے ہیں، نہ آسمان ستاروں سے خالی، نہ زمین ستاروں سے خالی۔ ارے زمین کے اوپر کہیں غوث اعظم چمکتے ہیں، زمین کے اوپر کہیں خواجہ اعظم چمکتے ہیں، زمین کے اوپر کہیں سید سالار مسعود غازی چمکتے ہیں، زمین کے اوپر کہیں نظام الدین محبوب الہی چمکتے ہیں، زمین کے اوپر کہیں وارث اعظم چمکتے ہیں، زمین کے اوپر کہیں جو ہے کہیں مفتی اعظم چمکتے ہیں، زمین کے اوپر کہیں پر صاحب علاء الدین چمکتے ہیں، ہے نا؟ پورا آسمان ستاروں سے بھرا ہے، زمین بھی ستاروں سے بھری ہے۔ آنکھ والا تیرے جلووں کا تماشا دیکھے، دیدے کور کو آئے نظر کیا دیکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔